अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। क्या आपने कभी सोचा कि मशरक़ वस्ता की रेत पर अब सिर्फ तेल की सियासत नहीं हो रही, बल्कि वहां बका की एक नई जंग लड़ी जा रही है। एक ऐसी जंग जिसमें दोस्त बदल रहे हैं, पुराने मुहाफ़िज़ अपनी अहमियत खो रहे हैं और एक एटमी ताकत खामोशी से खलीज की नई ढाल बनने जा रही है। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करेंगे जो दुनिया के सबसे मालदार खित्ते की तकदीर बदल सकता है। वो मामला है कतर और पाकिस्तान के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक दफाई मुआहिदा। लेकिन ये सिर्फ एक दो मुल्कों के दरमियान कागजात का लेन देन नहीं, ये पूरे मशरक़ वस्ता की सलामती के ढांचे में आने वाले जलजले की गूंज है। और इस खबर का आगाज़ होता है सितंबर 2025 से, जब दोहा की फ़ज़ा में इसराइली मिसाइलों की गूंज सुनाई दी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, कतर ने तो कभी इसराइल के खिलाफ महाज नहीं खोला, हमास के सियासी दफ्तर की मेज़बानी ज़रूर की, लेकिन फिर भी यह हमला क्यों? यही वो लम्हा था जब खलीज के बादशाहों, अमीरों और शयूख की नींद उड़ गई। उन्हें एहसास हुआ कि चाहे उनके यहाँ अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा ही क्यों ना मौजूद हो, अमरीकी हिफाजती छतरी हकीकी जंग की सूरत में वक्त पर नहीं खुलती। ये कोई क्यास नहीं, ये आदादो शुमार और हालिया तारीख का तल्ख सबक है। अल हुदीद एयरबेस, जो कि हित्ते में अमेरिका का सबसे बड़ा और अहम तरीन अड्डा है, अपनी जगह मौजूद था, लेकिन जब मिसाइल फ़ज़ा में थे तो जवाबी कार्रवाई और बका की जिम्मेदारी कतर के अपने कंधों पर थी। यह सिर्फ कतर और पाकिस्तान की कहानी नहीं, यह सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और इसराइल के बदलते हुए सफारती और अस्करी महवरों की कहानी है। तो पूरी तवज्जो और चाय का कप थाम लीजिए, क्योंकि हम आपको इस पूरी सूरत हाल का पस मंज़र, हाल और मुस्तकबिल के मुज़मरात इस तरह बताने जा रहे हैं कि जब तक आप इस स्क्रिप्ट के आखिरी लफ्ज़ तक पहुँचेंगे, आपकी उंगलियां इस वीडियो को छोड़ नहीं पाएंगी। सबसे पहले इस बुनियादी सवाल को समझना ज़रूरी है कि कतर को पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों पेश आई, जबकि इसके पास अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस जैसे बड़े हथियार फरोश और इत्तहादी मौजूद हैं। इसका जवाब एक नहीं बल्कि तीन जहती है। पहली जहत है तजुर्बा और जंगी काबिलियत। पाकिस्तानी फौज दुनिया की उन चंद अफवाज में शुमार होती है जो पिछले 30 बरसों से बिला तातुल ना किसी तरह की बड़ी इंसदादे दहशतगर्दी, हाइब्रिड या रवायती जंग की सूरत हाल से दो चार रही है। ये वो फौज है जो पहाड़ों पर भी लड़ना जानती है और सहराओं में भी। दूसरी जहत है एटमी ताकत। दुनिया की नज़रों में एक एटमी ताकत का साथ होना महज एक दोस्ती नहीं, बल्कि एक गैर मरई ढाल है जो हमला आवर को अपना हिसाब किताब बदलने पर मजबूर कर देती है। और तीसरी जहत है इंसानी वसाइल और सस्ते दफाई आलात की तैयारी। पाकिस्तान के पास बड़ी फौज की अफरादी कुव्वत एक बहुत बड़ी तादाद में है और दफाई पैदावार के शोबे में वो काफ़ी हद तक खुद कफील है, ख़ास तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी, छोटे हथियारों और मिसाइल टेक्नोलॉजी में। जब हम कतर और पाकिस्तान के ताल्लुकात की गहराई में जाते हैं तो हमें पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरा दोहा की बहुत अहमियत नज़र आती है। सरकारी मीडिया रिलीज़ के मुताबिक ये मुलाकातें मामूल की खैर सगाली थीं, लेकिन दफाई तज्ज़िया निगारों के मुताबिक असल मामला कतर के वज़ीर दिफा शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी का वो बयान था जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज को गैर मामूली तौर पर आला मियार की खामिल करार दिया। मशरक़ वस्ता की डिप्लोमेसी में ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल बहुत कम होता है। जब कोई अमाराती या कतरी वज़ीर दिफा किसी गैर मुल्की फ़ौज को आला मेयार का हामिल कहता है, तो इसका मतलब ये है कि वो इस फ़ौज को अपनी दाखिली सिक्योरिटी और ऑपरेशनल फ्रेमवर्क में ज़म करने का ज़हनी फ़ैसला कर चुका है। कतर समझता है कि इसे फ़िलहाल पाकिस्तानी फ़ौजियों की ज़मीनी तैनाती की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पहले ही अमरीकी फ़ौज मौजूद है और तुर्क फ़ौजी अड्डा भी मौजूद है। कतर को असल में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है पाकिस्तान का अस्करी दिमाग। वो ये जानना चाहता है कि पाकिस्तानी जनरल किस तरह बहरान के दौरान मनसूबाबंदी करता है, कैसे रेडार नेटवर्क को महफूज रखता है और कैसे ड्रोन्स के झुरमट का मुकाबला करता है। यही वजह है कि इस मुआहदे का सबसे अहम हिस्सा मुश्तरका फ़ौजी मशकें और पर्सनल एक्सचेंज प्रोग्राम है। आपको याद होगा कि 2026 के अवाइल में कतर की फ़ौज ने पाकिस्तान में होने वाले आर्मी टीम स्पिरिट इंटरनेशनल कंपटीशन में शिरकत की थी। इसका मकसद ये देखना था कि क्या कतरी सिपाही और पाकिस्तानी अफसर एक दूसरे के अहकामात को समझ सकते हैं और क्या मवासलाती निज़ाम एक दूसरे से हम आहंग हो सकते हैं।
اور اب ہم اس خبر کے سب سے پراسرار اور جدید ترین پہلو پر آتے ہیں، جو ہے سائبر سیکیورٹی اور ڈرون ٹیکنالوجی میں تعاون۔ آج کی جنگ میں فرنٹ لائن صرف سرحد نہیں ہوتی، بلکہ وہ بجلی کے گریڈز، بینکوں کے سرورز اور فوجی اڈوں کی ڈیجیٹل دیواریں ہوتی ہیں۔ قطر کی معیشت کی بنیاد قدرتی گیس ہے۔ اگر کوئی مخالف طاقت اس گیس کی سپلائی یا پروسیسنگ یونٹس کے کمپیوٹر سسٹمز کو ہیک کر لے تو پورا ملک چند گھنٹوں میں ٹھپ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی فوج نے پچھلے 5 سالوں میں سائبر وارفیئر کے شعبے میں جو مہارت حاصل کی ہے وہ بہت سے ترقی یافتہ ممالک کے لیے بھی حیران کن ہے۔ پاکستان نے نہ صرف اپنے سرکاری اداروں کو محفوظ کیا، بلکہ پڑوسی ممالک کی جانب سے کی جانے والی ڈس انفارمیشن مہمات کا کامیابی سے مقابلہ کیا۔ دوحہ کی حکومت اس مہارت کو اپنے یہاں منتقل کرنا چاہتی ہے۔ اسی طرح ڈرونز کی بات کریں تو پاکستان کے پاس براق، شاہپر اور دیگر ایسے سسٹمز ہیں جو نہ صرف امریکی ڈرونز سے سستے ہیں، بلکہ کئی معاملات میں مخصوص خطے کے حالات کے لیے زیادہ موزوں بھی ہیں۔ قطر چھوٹے مگر مؤثر ہتھیاروں کا خواہاں ہے اور پاکستان اسے یہ فراہم کر سکتا ہے۔ یہ پوری صورتحال متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے معاشی تعلقات سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ چند ہفتے قبل یہ خبریں آئی تھیں کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے اپنے 3.5 ارب ڈالر کی رقم فوری واپس مانگ لی تھی۔ یہ وہ رقم تھی جو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے دور میں رول اوور ہوئی تھی۔ اس طلب کے فوراً بعد سعودی عرب اور قطر نے 5 ارب ڈالر کی خطیر رقم پاکستان کو فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ اب اسے محض معاشی مدد نہ سمجھیے، یہ گلف سیکیورٹی ری الائنمنٹ کا ایک واضح اشارہ تھا۔ یہاں پر ایک اور بہت اہم کردار سامنے آتا ہے، جو ہے ترکی کا۔ یہ کوئی راز نہیں کہ قطر کے پاس پہلے ہی ترکی کا ایک فوجی اڈہ موجود ہے اور ترک افواج قطری فوج کو تربیت دیتی رہی ہیں، لیکن پاکستان کا اس مساوات میں آنا ترکی کے لیے فائدہ مند ہے، نہ کہ نقصان دہ۔ پاکستان، ترکی اور قطر تینوں کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو اپنی خارجہ پالیسی میں امریکہ اور نیٹو کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک خاص حد تک خود مختاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل قریب میں ہم ایک سہ فریقی فوجی مشق یا انٹیلیجنس فیوژن سیل دیکھ سکتے ہیں، جس میں ریاض، دوحہ، اسلام آباد اور انقرہ شامل ہوں گے۔ یہ نیٹو جیسا معاہدہ نہیں ہوگا، یہ اس سے کہیں زیادہ لچکدار ہوگا۔ اس میں کوئی آرٹیکل 5 نہیں ہوگا جس کے تحت سب پر حملے کی صورت میں جواب دینا لازمی ہو، بلکہ یہ ایک ایسا فریم ورک ہوگا جس میں یہ ممالک مل بیٹھ کر کسی بھی بحران میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے فوری طور پر ایک مشترکہ آپریشنل پلان ترتیب دے سکیں۔ اب آئیے اس صورتحال کے اسرائیل پر مرتب ہونے والی اثرات پر بات کرتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی جیو پولیٹکس ایک شطرنج کی بساط ہے، جہاں ایک مہرے کی حرکت پورے کھیل کو بدل دیتی ہے۔ جب اسرائیل نے 2025 میں دوحہ پر حملہ کیا تو اس کا مقصد یہ پیغام دینا تھا کہ امریکہ کی دوستی بھی اسے ایران اور اس کے پراکسیز کے خلاف کارروائی سے نہیں روک سکتی، لیکن اس حملے کا جو نتیجہ نکلا وہ اسرائیل کی توقعات کے برعکس تھا۔ اسرائیل نے سوچا کہ خوف سے خلیجی ممالک اس کے اور زیادہ قریب آ جائیں گے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ قطر اور سعودی عرب نے ایک ایٹمی ہمسائے پاکستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسرائیل کے لیے پاکستان کے خلیج میں براہ راست عسکری موجودگی یا باہمی دفاعی معاہدہ ایک ڈراؤنا خواب ہے، کیونکہ اسرائیل کی اسٹریٹجک گہرائی بہت کم ہے، جبکہ پاکستان ایک وسیع و عریض ملک ہے جس کے پاس کروز اور بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی موجود ہے۔ قطر ایئر فورس کے پاس F-15QA ایگل طیارے دنیا کے جدید ترین لڑاکا طیاروں میں شمار ہوتے ہیں اور یہ الحدید ایئر بیس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ حالیہ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ایرانی سخوئی 24 بمبار طیارے جب امریکی اڈے کی طرف بڑھے تو قطری ایگلز نے انہیں صرف 2 منٹ کے فاصلے پر روک دیا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ قطر کے پاس بہترین ہارڈ ویئر موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال میں جنگ چھڑ جائے تو کیا قطر کے پاس اتنے پائلٹس اور سپورٹ سٹاف ہے جو ایک لمبی جنگ لڑ سکیں؟ یہیں پر پاکستان کی افادیت سامنے آتی ہے۔ پاکستان ایئر فورس کو F-16 کے ساتھ 4 دہائیوں کا تجربہ ہے۔ جنگی حالات میں لاجسٹکس کیسے برقرار رکھنی ہے، رن وے پر ہونے والے حملوں کے بعد کتنی جلدی مرمت ممکن ہے اور دشمن کے ریڈار کو کیسے چکما دینا ہے، یہ وہ آپریشنل آرٹ ہے جو صرف پریکٹس سے آتا ہے۔ قطر کا یہ معاہدہ دراصل اپنی انہی بہترین جنگی مشینوں کے لیے بہترین دماغ حاصل کرنے کا معاہدہ ہے۔ اگر ہم اس معاملے کے اقتصادی پہلو کو دیکھیں تو پاکستان کے لیے یہ موقع کسی سونے کی چڑیا کے ہاتھ آنے سے کم نہیں۔
دفاعی پیداوار کا شعبہ دنیا کی سب سے منافع بخش صنعتوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹریز اور ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کے پاس وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ خلیجی ممالک کو گولہ بارود، بختر بند گاڑیاں اور ڈرون مہیا کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قطر پاکستان میں دفاعی ساز و سامان کی تیاری میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سب کے درمیان اس خبر میں ایک ویلن بھی ہے، اور وہ ہے بھارت۔ بھارت برسوں سے خلیجی ممالک کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ بھارت کی فوجی مشقیں اب معمول بن چکی ہیں، لیکن بھارت کی ایک بڑی مجبوری ہے کہ وہ اسرائیل مخالف محاذ پر کسی بھی خلیجی ممالک کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ بھارت خود اسرائیل کی فوجی ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ اسی طرح ایران کے ساتھ بھارت کے تعلقات بھی پابندیوں کی وجہ سے محدود ہیں، جبکہ پاکستان کے لیے یہاں ایک کھلی فضا ہے۔ پاکستان کا کسی ایک کیمپ میں نہ ہونا اسے سب سے زیادہ قابل قبول پارٹنر بناتا ہے۔ پاکستان امریکہ کا بھی اتحادی ہے، چین کا بھی قریبی دوست ہے، ترکی کے ساتھ بھی بھائی چارہ رکھتا ہے اور ایران کے ساتھ بھی سرحد کا احترام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیجی ریاستیں پاکستان کو ایک ایسے میڈییٹر کے طور پر دیکھتی ہیں جو ہر طرف سے بات کر سکتا ہے، جبکہ بھارت کا کردار اکثر ایک مخصوص سیاست تک محدود ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک عام پاکستانی یا قطری شہری کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے خطے میں استحکام۔ قطر کی معیشت جس قدر مضبوط اور محفوظ رہے گی، وہاں کام کرنے والے لاکھوں غیر ملکیوں بشمول ہزاروں پاکستانیوں کی روزی روٹی محفوظ رہے گی۔ اس معاہدے کا ایک اور پہلو ہے جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، اور وہ ہے پاکستانی فوج کو ایک نئے ماحول میں کام کرنے کا موقع ملنا۔ خلیج کا صحرا اور پاکستان کے صحرائی تھر میں فرق ہے۔ وہاں کے درجہ حرارت اور آپریشنل سپیڈ مختلف ہے۔ قطری فوج کے ساتھ مشقوں سے پاکستانی فوج کو وہ تجربہ ملے گا جو اسے کسی اور جگہ نہیں مل سکتا۔ یہ ایک دو طرفہ سیکھنے کا عمل ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اس معاہدے کی پوری اندرونی کہانی، جو شاید آپ کو کسی اور جگہ اتنی تفصیل سے نہیں ملی ہوگی۔ اب آپ کی باری ہے کہ آپ اس پر اپنی رائے دیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو خلیج میں براہ راست فوجی کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیا اس سے پاکستان کی اپنی دفاعی ضروریات متاثر ہوں گی، یا کیا یہ پاکستان کے لیے معاشی طور پر اوپر اٹھنے کا واحد راستہ ہے؟ اپنی قیمتی آراء ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ تحقیق اور انداز پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ والا گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں، تاکہ جب بھی پاکستان اور مشرق وسطیٰ کی سیاست میں کوئی نئی ہلچل مچے، سب سے پہلے آپ تک وہ خبر پہنچے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔